अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी ना मुझे लगता है अमीर होना ज़रूरी नहीं होता एक औरत के लिए कि वो किसी अमीर की बीवी है या फिर जो है ना वो खुद इतनी अमीर। समझदारी से ना हम सब मसले जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से समझदारी के साथ अपनी इन सारे मसलों को हल कर सकती हैं जो आपको लगता है कि आप में हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सुबह सुबह अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया। नाश्ता वगैरह हाँ करने के बाद मेरे बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चले ना जानवर देखने चलते हैं कि उनको देखते हैं। वैसे ना मुझे बहुत इनसे डर लगता है, ये कह लें कि बहुत ज़्यादा ना। मैंने कभी इनको वो नहीं किया, बस मेरे हस्बैंड जो है ना वो इनको देखभाल करते हैं, मेरे देवर वगैरह। तो मैं यहाँ पर छुपी हुई थी मेरे बच्चे सब बच्चे भी ना और मैं ना हंस रही थी कि हमने ना किस चीज़ का पंगा ले लिया जो चीज़ हमें आती नहीं है। अच्छा वैसे मैं कभी कभी जाती हूँ, जो चीज़ हमें आती नहीं है वो मैंने ले ली और मैं ना इस तरह के रिस्क वगैरह लेती रहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अब तुमने लिए हैं तो सब अब आगे भी तो आओ मरो सारा हमें जो है ना इनकी करनी पड़े। मैंने कहा नहीं, उनको ना इस तरह से खोल दिया कि ये ना थोड़े एक्टिव हो जाएं, अच्छा माहौल हो जाए। अच्छा यहाँ पर इस साइड पे जहाँ पर हम थे ना, यहाँ पर जो है ना वो मर्चों की वो क्या कहते हैं पनीरी लगी हुई थी। तो यहाँ पर हमने कवर वगैरह किया है इन सब चीज़ों को कि ये जानवर खुले रहते हैं, ये कहीं ना आ जाए। ये भी हमने फिर दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र जो है ना वो करनी थी। तो और हमने ना इनकी दूसरी मतलब इनके आगे ना हमने बांस वगैरह जो है ना वो लगा दिए थे ताकि जानवर वगैरह जो है ना वो ना आ सके। अच्छा मुझे ये लगता है ना जो औरत सबको खुश करने में लगी रहती है ना वो कभी भी औरत समझदार नहीं होती। आपने भी एक बात नोट की होगी, जब हम दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं ना एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हम ना खुद को अंदर से खाली पाते हैं, खुद को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारी ज़ात है ही नहीं, हम अपने लिए मैटर ही नहीं करते। तो वो वक्त आने ही ना दे। देखिए मेरी बहनों, आप सब ने समझदार बनना है। चाहे हम अमीर नहीं है ना, कोई बात नहीं, हमने क्या बनना है, हमने समझदार बनना है, हमने लोगों के हाथों बेवकूफ़ नहीं बनना। अच्छा एक ये भी होता है ना, अगर एक देवर जो है ना वो पैसे के लिहाज से थोड़े अच्छे हैं और एक जो है ना वो कम है, तो एक जो कम है ना उसको ज़्यादा ही जो है ना वो कम जो है ना उसको इज्जत दी जाती है महफिलों में भी किसी के घर में भी। और उसको काम जो है ना बोला जाता है कि आप हमारा ये काम भी कर दो, आप हमारा वो काम भी कर दो। हत्ता कि आगे जो आपकी अमीर कह लें कि वो है जिठानी है, उसको ना ये ऐसा कुछ भी ऐसा जिठानी देवरानी कुछ भी ना उसको ऐसा नहीं बोला जाता। क्योंकि वो समझदार है, चाहे वो अमीर भी है समझदार है, उसने अपनी बाउंड्रीज सेट किया। और जब ना हमारे थोड़ा सा ना ये कम होता है ना, क्या कहते हैं बजट कम होता है या फिर लोगों को पता होता है कि ये पैसे के लिहाज से ना थोड़े से गरीब हैं, तो ये वो क्या करते हैं पता है, वो सबसे पहले हम खुद ही उनके आगे ना बिछना चाह रहे होते हैं। हम चाह रहे होते हैं, हम खुद उनके सामने ना ऐसे गरीब बन के प्रिटेंड करते हैं कि फिर वो उनको ना हम पे तरस आ जाता है, ये हो जाता है वो आ जाता है। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप का ना बजट थोड़ा सा कम है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपने जो है ना अपना वकार नहीं खोना, आपने अपनी समझदारी नहीं खोनी, आपने उनके आगे बिछना नहीं है। चाहे वो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो दुनिया की किसी मोड़ पे भी ना, आपने खुद को इतना जो है ना वो क्या करना है, अपनी खुद एतमादी में रहना है कि आपको कोई ये ना समझे कि आप जो है ना किसी के लिए मैटर नहीं करती। या फिर कोई भी ख़ानदान में कोई फंक्शन है तो कोई आपको इतना इजीली अप्रोच ना कर सके कि आप हमारे घर के काम कर देंगे ये वो। और ये मैंने अपने इर्द गिर्द देखा है कि जो थोड़ी सी इस तरह से होता है ना, थोड़ा सा पैसों के लिहाज से वीक होता है, तो उसकी बीवियों को भी काम कहा जाता है कि अगर घर में कोई फंक्शन हो ये वो ख़ानदान में ना, अब ये कर दें अब वो कर दें। क्यों भाई, हम क्यों करें, हम कोई किसी के नौकर हैं, बुलाया है, हम मेहमान हैं, दैट्स इट, हम क्यों करें। अच्छा मुझे ये लगता है कि समझदारी ये नहीं होती कि हम सबकी बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई अगला हमें जो है ना इतना बोले जा रहा है, कहे जा रहा है और हमारी इज़्ज़त नफ्स को कचूमर बना दिए जा रहा है और हम जी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हमारा लेवल ही कोई नेक्स्ट लेवल का है, हमारी तरबियत अच्छी है। और भाई नहीं अच्छी तरबियत, हम अच्छे बनने का शौक़ अपने दिल से निकाल दें। मैं अपनी अम्मा को भी ये बात कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ, पहले भी कहती थी कि अम्मा आप ना इतना बर्दाश्त किया करें। देखें बर्दाश्त करने की ना भी एक हद होती है, आपने लोगों को वो हदें क्रॉस नहीं करने देनी। अगला बंदा आपको अगर ना बार बार आपको किसी महफिल में या किसी के सामने जो है ना वो कर रहा है, आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा, ठीक है, आपको 4 बंदों में बातें सुना देता है, अगर आप उसको एक बार शट अप कॉल देंगे ना तो कसम से वो फिर आपके मुंह लगने से पहले 100 बार सोचेगा। जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते, जब हम खुद की कदर नहीं
کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کیا کرتی رہتی ہیں دن بھر، تو ہمارا کیا پتہ ہے جواب ہوتا ہے، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتی رہتی۔ کیوں کچھ نہیں کرتی؟ جھاڑو لگاتی ہیں، پوچھا لگاتی ہیں، گھر کی کرتی ہیں، بچوں کی کرتی ہیں، ہسبینڈ کی کرتی ہیں، سسرال کی کرتی ہیں، خود کی کرتی ہیں، کیا کچھ ہم نہیں کرتی؟ ہم عورتیں سب کچھ کرتی ہیں۔ تو اس لیے برداشت بھی آپ نے اتنا کرنا ہے جتنا آپ کو لگے کہ ضروری ہے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا میں اپنا آئل بنا رہی تھی، جو میں اکثر جو ہے نا وہ بناتی ہوں بیبی آئل اور لونگ کے ساتھ۔ اچھا یہ پرانے لونگ تھے اور آئل بھی ختم ہو گیا تھا سارا، میں یوز کرتی رہتی ہوں اور میری سکن کے لیے بہت ورک کرتا ہے کیونکہ میری سکن بہت زیادہ خشک ہے۔ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ اس کو نہ یوز کیجیے گا کیونکہ دانے وغیرہ پھر پورس کلوک ہونے کا نا ایشو بنا رہتا ہے۔ میرے لیے بہت اچھے سے ورک کرتا ہے، میری سکن کو، میرے چہرے کی سکن کو بہت ہی سموتھ کرتا ہے، بہت ہی شائن اس میں ایڈ ہو جاتی ہے۔ تو میں وہ جو ہے نا وہ پھر بنانے لگی تھی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں کہ اس میں 2-3 لونگ ڈال کے بیبی آئل ڈال کے ان کو رکھ دوں گی، ایسے ایسے یہ یوز بھی ہوتے رہیں گے اور ان کا اثر بھی اس میں آ جائے گا۔ اچھا لونگ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ لونگ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سردیوں میں نا بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے نا لونگ ڈالا ہے، یہ بلڈ سرکولیشن کو اچھا کرنے میں نا بہت ہیلپ کرتے ہیں۔ پتہ ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ایک عورت یا مرد ایک امیر نہیں بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں، سمجھدار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ایک عورت کا۔ اگر وہ امیر کے گھر میں نہیں بھی آ کے آئی، اگر اس کا ہسبینڈ نہیں ہے اتنا اچھا، تو اس کو یا اس کے ہسبینڈ کو سمجھدار ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم سمجھدار ہوتے ہیں نا تو زندگی بھی اور ہمارے زندگی کے معمولات بھی ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں۔ جب ہم لوگوں کے سامنے جھک جاتے ہیں تو نہ تو ہماری کوئی ویلیو رہتی ہے اور نہ ہی ہم جو ہے نا خود کو پھر پسند کرتے ہیں۔ دیکھیں ایسا انسان، ایسی پرسنالٹی کسی کو بھی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی کسی کے سامنے نہیں جھکنا، ہمیشہ ہمیشہ اپنی قدر کرنی ہے میری پیاریو۔ اور ہاں اپنا بھی خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہوں، ساتھ ساتھ اپنا بھی خیال کرتی ہوں۔ اچھا سردی بہت زیادہ تھی، میں نے جیسے نا ایک دن اپنی سکن کیئر نہیں کی، مجھے اتنا کوئی بہت زیادہ وہ ہو رہا تھا کہ یار میں نے سردی میں کھانا بھی بنایا، ٹھیک ہے، میں نے سردی میں سب کیا، لیکن میں نے اپنا سردی میں منہ واش نہیں کیا، یہ تو غلط بات ہے نا۔ پھر نیکسٹ دن اٹھی اور ڈبل کیئر اپنی جو ہے نا وہ کی، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں اپنا خیال رکھتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے ہر عورت کو نا خوشی ہوتی ہے جب وہ اپنا خیال رکھتی ہے۔ اچھا یہاں پر نا میں بچوں کے لیے یہ پنجیری ٹائپ کچھ تھی، میں بنا کے ان کو دے رہی تھی۔ اچھا میں آپ کے ساتھ بھی نا نیکسٹ ٹائم جب بناؤں گی نا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ بہت ہی اچھے سے بچے میرے جو ہے نا یہ کہ ہر روز فرمائش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بنا کے دیں۔ اچھا اس میں خشک میوے بھی ڈال سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم اپنی قدر نہیں کرتے نا، ہم اپنی ویلیو نہیں سمجھتے یا نہیں سمجھتی، عورتیں ہیں چاہے مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، تب تک نا انہیں لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا پھر دوست ہوں یا پھر سہیلیاں ہوں نا، وہ استعمال کرتی رہتی ہیں کیونکہ نا ایک انسان ہے، اس کو پتہ ہے یار اس کو جب بھی ہم نے آواز دینی ہے یہ تو بھاگے چلے آنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس انسان نے نا یا اس عورت نے اپنی ویلیو تو اس کو نہیں پتا کہ کیا ہے، یہ بے وقوف ہے اصل میں، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ میں آپ سب کو یہ کہنا چاہوں گی کہ خاموشی سے اتنے مضبوط بن جاؤ کہ آپ کو دیکھنے والے یا پھر آپ کو یوز کرنے والی جو ہیں یا والیاں ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو نا آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر راشکو کہ یار اس بندے کو جو ہے نا یوز کرنا امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب نا میری بہت ساری اس طرح کے پرسن ہیں جو مجھ سے اتنا جیلس ہوتے ہیں کہ وہ انہیں یہ لگتا ہے کہ میں زندہ کیوں ہوں، لیکن میں زندہ ہوں، مضبوط ہوں، وہ مجھے دیکھ کے اور جیلس ہوتے ہیں، اور جیلس ہوتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ ان کا مسئلہ ہے، پھر میرا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کہ آپ کی لائف میں بھی ہوں گے جو آپ کو ان کے باس میں نہیں ہوتا، ورنہ وہ آپ کو مار دیں نیکسٹ ڈے جو ہے نا اس کے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا پھر رات ہو گئی تھی تو میں یہاں پر جو ہے نا آج مسر بنا رہی تھی، ٹھیک ہے، اور بس آج نا اچھا ویسے نا مجھے جو مسر ہیں وہ چاول کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ ہیں وہ ہر کام میں الٹا چلتے ہیں، انہیں روٹی کے ساتھ اچھے لگتے ہیں، تو بس آج روٹی کے ساتھ بن رہے تھے، چاول کے ساتھ نہیں بن رہے تھے، ساتھ چاول نہیں بن رہے تھے بس۔ اچھا جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا نا وہ اکثر نا لوگوں سے پوچھتی پھرتی ہیں کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ نکھر گئی ہے نا تو بس جی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو عورت خود کو مضبوط بنا لے،
اور جو ہے نا وہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، چاہے سمجھدار عورت ہو یا لڑکی ہو نا، وہ اپنے حالات پہ رونا نہیں روتی، وہ اس قابل خود کو بناتی ہے کہ وہ اپنے حالات بدل سکے، مجھے یہ لگتا ہے۔ تو میں اس لیے جو ہے نا نکھر گئی ہوں، اس لیے جو ہے نا وہ اور زیادہ پیاری ہو گئی ہوں، کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عورت کچھ بھی کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اپنے دائرے میں رہ کے نا، ٹھیک ہے۔ تو جلنے والے تو ایسے جلتے رہیں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حاسدین سے بچائے، اور جو ہے نا آپ سب کو بھی، مجھے بھی۔ بس مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر آج میں نے خود کو نہ سنبھالا نا تو کل کو کون ہی مجھے سنبھالے گا، اپنا کندھا خود بنے، اپنے لیے خود جو ہے نا نہ ٹوٹیں کسی کے سامنے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے امیر بننے کی نہیں، سمجھدار بننے کی ضرورت ہے، کہ ہمیں کسی کے جو ہے نا سہارے یا کسی کے رحم پر چلنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات، آپ کی فیملی میں کون آتا ہے؟ فیملی میں آتے ہیں بچے، آپ کے ہسبینڈ جی، اور ہاں آپ کے ہسبینڈ کی فیملی بھی، کیونکہ اگر وہ آپ کی عزت کرتے ہیں تو آپ کا بھی فرض ہے کہ آپ ان کی عزت کریں۔ اگر وہ آپ کی عزت نہیں کرتے تو شور شرابہ نہ مچائیں، چپ کر کے ان سے جدا ہو جائیں۔ مطلب جدا ہونے کا یہ ہے کہ آپ خاموشی کر لیں، کنارہ کشی کر لیں جتنا ممکن ہو، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا یہ ہوتا ہے۔ اچھا، آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو نا میری یہ باتیں کیسی لگی۔ یہ وہ باتیں ہیں، اچھا میں نا یہ باتیں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے بڑا کچھ سہا ہے، بڑا کچھ فیس کیا ہے، میرے اپنوں نے میرے ساتھ بہت وہ کیا ہے نا، جو مجھے لگتا ہے میں کہیں سے بھی ڈیزرو نہیں کرتی تھی، وہ کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آج تک میرے دل میں ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ اور اللہ جانے یہاں پر 7-8 دن ہو گئے ہیں، دھوپ کیوں نہیں نکل رہی، دھوپ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور ہم عورتیں اور ہم جو ہے نا جو گاؤں میں رہتے ہیں، ان کے کھلے علاقے ہوتے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے، اور پھر باہر بیٹھ کر سردی میں برتن دھونا، اللہ، اور ہاتھ میرے نا ایسے ہو رہے تھے، مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نا اتنے ریڈ ہو رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ نا برتن میں کیسے واش کروں میں۔ اچھا مجھے یہ ہوتا ہے سردی جتنی بھی ہے نا، ضرورت کا کام ہم نے کرنا ہے، برتن دھونے ہیں، جھاڑو دینا ہے، چاہے بھلے پوچھ ہی نہ لگیں لیکن جھاڑو دینا ہے، برتن دھونے ہیں، اور ساری چیزیں سمیٹنی ہے، اور پھر ان کو اپنی جگہ پہ رکھنا ہے۔ مطلب ہر چیز کو نا انسان نیٹ اینڈ کلین کر دے تو زیادہ جو ہے نا وہ صحیح رہ جاتا ہے۔ بس پھر اس کے بعد جو ہے نا برتن چلے میں نے فائنلی دھو لیے تھے۔ موسم یہاں پر آپ دیکھیں بالکل بھی، وہ جسے کہتے ہیں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے موسم، اور ہاتھ نا بہت زیادہ جو ہے نا ایسے وہ ہو رہے تھے، ٹھنڈے یخ ہو رہے تھے، اور سردی کی وجہ سے نا بلیک بھی ہو رہے تھے، کہ مطلب بہت زیادہ ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، نیلے پڑ رہے تھے۔ پھر میں نے جو ہے نا باہر سے آ کے اپنے ہاتھوں کو، برتن دھونے کے بعد فوراً سے پہلے جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو موئسچرائز کیا، اچھے سے موئسچرائز کیا، اور بھر کے موئسچرائز کیا۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو، آج کا ولاگ، آج کی سبھی باتیں آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوں گی۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات اگر سمجھ آئی ہے، اب یہاں تک دیکھ رہے ہیں، لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، چینل پہ نیو ہے تو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کل نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔